اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى، حاشیہ لکھ لیں کلمہم الموتى کا یہاں مردوں کے کلام کرنے کی نفی ہے، اور حدیث میں ہے جنازہ لے جاتے وقت مردہ بولتا ہے۔ جواب: کلام کرنے سے مراد کالن نہیں حالن ہے۔ نمبر 2، وہ روایت خبر واحد ہے اصول الشاشی کتاب ہے آپ کی درسی، اصول الشاشی صفحہ 3 میں ہے، اگر خبر واحد قرآن کا مقابلہ کرے تو قرآن میں بغیر تعویل کیے خبر واحد پر عمل ہو سکے تو ٹھیک، ورنہ حدیث میں تعویل کی جائے گی۔ لکیر لگا دیں، چوتھی سطر میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اس کا سامنے جملہ لکھ لیں، شیطان جنی و انسی انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے دلوں میں کئی قسم کے وسوسے ڈال کر ان کو بد ظن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ ورق الٹائیں، صفحہ 297 پر آ جائیں، آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوا ہے، یہاں ماضی کا معنی مضارع والا ہے، اس کے اوپر نیچے لکھنا ہے نمبر 1 سورۃ الانعام نزول 55، نمبر 2 المائدہ نزول 112، نمبر 3 النحل، سورت کا نام ہے النحل نزول 70، نمبر 4
سورۃ البقرہ نزول 87۔ صفحہ 298 پر آئیں۔ کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، اس کے سامنے عموماً بستی کے بڑے لوگ مجرم ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو مکر و فریب سے گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ عوام ان کی نقل اتارنا سعادت سمجھتے ہیں۔ اگر انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائبین روکیں تو یہ لوگ ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ لہذا معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ صفحہ 300، تیسری سطر چوتھی۔ کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، اس کے سامنے مشرکین بوجہ شرک ایک دوسرے کے دوست بن کر توحید کا انکار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ جب مکمل ہو رہا تھا تو آخر میں لفظ تھے فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں یہ دل کے اندھے ہو رہے ہیں۔ اومہن دل کا اندھا۔ ولو اننا نزلنا، اس پر میں 2-3 لفظ بول کر ربط عرض کرنے لگا ہوں۔ اتنے دل کے اندھے، یہ لفظ لکھنے ہیں، اتنے دل کے اندھے، ولو اننا پر اتنے دل کے اندھے کہ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اور اگر یقیناً ہم اتار دیں ان کی طرف فرشتے، ایک وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر کلام کرنے لگ جائیں ان سے مردے، لو سب کے ساتھ لگے گا۔ اگر ہم فرشتے نازل کریں، اگر مردے کلام کرنا شروع کر دیں، کرتے نہیں، فرشتے ہم نے اتارنے نہیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور جمع کر دیں ہم ان کے اوپر تمام چیزیں سامنے، تمام موجودات غائبیہ جتنی بھی ہیں سارے سامنے اکٹھے کر دیں۔ پھر مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، نہیں ہے یہ کہ ایمان لے آئیں، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ چاہے اللہ، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لکھا ہے، اور ان کی تقدیر بدل دے تو اور بات ہے۔ لیکن اکثر ان کے یجہلون، اکثر ان کے جہالت والے کام کرتے ہیں، لکھا ہے باوجود ارادہ عدم ایمان، ایمان کا ارادہ نہیں،
باوجود ارادہ عدم ایمان کے خواہ مخواہ فرمائش کرتے ہیں۔ آج آپ نے صبح یہ انداز پڑھا ہے، یہ صفحہ ہے 288، صفحہ 288، 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا، اور نیچے آخری 2 سطریں دیکھیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر انبیاء شرک کر لیتے، کیا نہیں، انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، اگر کر لیتے کیا نہیں، اب اگر مردے ان سے کلام کرتے نہیں۔ آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مردے نہیں بولتے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب مردے کو دفن کرنے کے لیے چارپائی پر اٹھا کر لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں تو مردہ بولتا ہے، جو نیک ہوتا ہے کہتے جلدی مجھے پہنچاؤ، برا کہتے ہائے ہائے مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو۔ قرآن مردوں کے بولنے کی نفی کر رہا ہے، حدیث مردوں کے بولنے کا اثبات کر رہی ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے آپ کو اس کے 2 جواب لکھوا دیے۔ ایک لکھوا دیا کہ کلام سے مراد حالن ہے، کالن نہیں۔ سورۃ النور کی اگر آیت آپ کے ذہن میں ہو، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یا آپ نے سورۃ الحج میں آیت پڑھی کہ تمام چیزیں اللہ کا سجدہ کرتی ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حکم مانتی ہیں۔ تو یہاں بھی کلام کالی مراد نہیں ہے کہ وہ زبان سے بولتے، اس کی حالت یہ بتا رہی ہوتی ہے، اس کی حالت۔ اگر وہ بول سکتا ہوتا تو کہتا ہائے مجھے کیوں لے جا رہے ہو، بول سکتا ہوتا تو کہتا مجھے جلدی پہنچاؤ، اس کی حالت یہ بتا رہی ہوتی ہے۔ دوسرا آپ کو میں نے قانون لکھوا دیا، ہم حنفی ہیں اور احناف کا قانون یہ ہے کہ اگر خبر واحد قرآن کا مقابلہ کریں، اب خبر واحد کہتی ہے مردہ بولتا ہے، قرآن کہتی ہے مردہ نہیں بول سکتا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں اصول الشاشی صفحہ 3 میں کیا لکھا ہے؟ خبر واحد قرآن کا مقابلہ کریں تو قرآن میں بغیر تعویل کیے، قرآن میں تعویل نہیں کرنی، اگر قرآن میں بغیر تعویل کیے خبر واحد پر عمل ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ خبر واحد میں تعویل کی جائے گی۔ اب خبر واحد قرآن کا مقابلہ کر رہی ہے کہ مردہ بولتا ہے، قرآن کہتے ہیں نہیں بول سکتا، تو خبر واحد میں تعویل کریں گے کہ قولن بولنا مراد نہیں ہے بلکہ حالن بولنا مراد ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، عدم تسلیم کی وجہ خام 7 وجوہات ہیں اس صورت میں، یہ 5ویں وجہ ہے کیوں نہیں مان رہے یہ مشرک۔ لکھا ہے تسلی بھی ہے، میں نے آپ کو جملہ لکھوایا، اس جملے کو دیکھیں۔ شیطان جنی و انسی، جنوں میں سے جو شیطان ہیں، انسانوں میں سے جو ہیں، انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں کئی قسم کے وسوسے ڈال کر لوگوں کو بدظن کرتے رہتے ہیں، اور پھر لوگ انکار کر دیتے ہیں، یہ وہی بات ہے۔ اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے واسطے دشمن، کس کو بنایا؟ شیاطین الانس والجن، شیطان انسانوں کے اور جنوں کے۔ انس کے نیچے لکھا ہے وصفی، شیطان ایک تو ہوتا ہے نا جنسی آپ کا بنا ہوا، دوسرا انسان جس میں شیطانوں والے اوصاف ہوں، مولوی اور پیر مشرک۔ یوں ہی بعض ملا بعض، وسوسے ڈالتے ہیں، یوں ہی کے نیچے لکھا ہے یوسوسو، وہی والا معنی نہیں کرنا، وسوسے ڈالتے ہیں بعض ان کو، وسوسے ڈالتے ہیں بعض ان کے طرف بعض کے، بعض ان پر لکھا ہے شیطان، شیطان وسوسے ڈالتے ہیں طرف بعض کے، لکھا ہے مشرکین۔ آپ کو ایک وسوسہ لکھوا بھی دوں اس مقام پر، اوپر لکھ لیں گے سامنے حاشیے پر کہ مسلمان اپنا مارا کھاتے ہیں، لکھ لالا لکھو جلدی کار ٹائم تھوڑا ہے، مسلمان اللہ کا مارا کھاتے ہیں، اپنا مارا کھاتے ہیں، مسلمان اپنا مارا کھاتے ہیں، اللہ کا مارا نہیں۔ کیا وسوسے ڈالتے ہیں شیطان؟ مسلمان اپنا مارا، جو خود مارا ہے بکرا ذبح کیا خود تو کھا رہے ہیں، اور جس کو اللہ مار دے یہ مردار ہے میں نہیں کھائیں گے، کیوں بھائی؟ یہ وسوسے شیطان ڈالتے ہیں۔
یوں ہی بعض ملا بعض، وصف سے ڈالتے ہیں بعض شیاطین کے الا بعض، طرف بعض مشرکین کے، زخرف القول غرورا، ملمع شدہ باتیں، چکنی چپڑی ہوئی باتیں، غروراً دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ علت اول ہے یوں ہی کی، کیوں وصف سے ڈالتے ہیں چکنی چپڑی باتیں کر کے دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اور اگر چاہتا تیرا پروردگار نہ کرتے وہ اس کو، مگر ایسا نہیں کیا بوجہ حکمت کے، زبردستی بھی روک سکتا تھا۔ فَذَرْهُمْ، پس چھوڑو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، ان چیزوں کو بھی چھوڑو جو وہ گھڑ رہے ہیں دین کے بارے میں، جھوٹے قصے، کرامتیں، خواب، کہانیاں، روایتیں وغیرہ۔ وَلِتَصْغَىٰ، یہ واو زیادہ ہے، لکھو اوپر واو زیادہ، اور وَلِتَصْغَىٰ اس کے نیچے ایک تو لکھا ہوا ہے معطوف، ایک تو لکھا ہوا ہے علت دوم، اول میلان نفسی، لیکن جو لفظ میں نے لکھوانا ہے اس کو لکھیں معطوف ہے غروراً پر۔ یہ جو وَلِتَصْغَىٰ ہے یہ معطوف ہے غروراً پر۔ اب ایک قول تو عرض کر دیا کہ واو زیادہ ہے، اور دوسرا قول کہ واو زیادہ نہیں بنا رہے، واو عطفہ بنا رہے ہیں، لِتَصْغَىٰ معطوف ہے غروراً پر، اور غروراً بمعنی لِیُغْرُوهُم، بڑے ساتھی غور کریں، غروراً بمعنی لِیُغْرُوهُم، یہ چکنی چپڑی ہوئی ملمع شدہ باتیں کیوں وہ دلوں میں ڈالتے ہیں؟ لِیُغْرُوهُم، تاکہ وہ دھوکہ دیں ان مشرکین کو۔ اب غروراً کو ہم نے کیا لِیُغْرُوهُم کے معنی میں، واو کو عطفہ بنایا، تسغیٰ معطوف اور لِیُغْرُوهُم معطوف علیہ، یا یہ نہ کرو تو واو کو زیادہ بناؤ پھر معنی۔ کیوں دھوکہ دینے کے لیے شیطان دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں مشرکوں کے، کیوں؟ لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ مائل ہوں اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، جو بے ایمان لوگ ہیں ان کے دل مائل، ہاں شرک بالکل ٹھیک ہے جی۔ وَلِيَرْزَوْهُ، اوپر لکھا ہے میلان نفسی لِتَصْغَىٰ پر، وَلِيَرْزَوْهُ اعتقاد قلبی دوم، اور تاکہ وہ پسند کریں اس کو، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، سوم عمل بالجوارح، تاکہ وہ کماتے رہیں ما وہ اعمال، ما پر اعمال، وہ اعمال کماتے رہیں، ہم مقترفون، جو وہ کمانے والے ہیں، اسی شرک میں لگے رہیں، اس لیے وصف سے ڈالتے ہیں، جو کمائیاں شرکیہ کفریہ کر رہے ہیں بس یہی کمائیاں کرتے رہیں۔ آفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، سجر سامنے جملہ لکھیں جی، جواب قول مشرکین کہ اہل کتاب میں سے حکم مقرر کرو جو فیصلہ کرے۔ بس یہ آیت اسی قول کا جواب ہے۔ فرمایا شرم نہیں آتی ان کو، آفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا بس اللہ کریم کے علاوہ تلاش کروں میں فیصلہ کرنے والا؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہ اللہ کریم وہ ہے اس نے اتاری تمہاری طرف کتاب کامل، مفصلاً تفصیل کیے ہوئے تمام اس کے مضامین۔ انزل الیکم پر لکھا ہے کمال اول انزال، اور دوم لکھا ہوا ہے اعجاز، کامل کتاب ہے، اور نمبر 3 اس کے مضامین تفصیل کیے ہوئے ہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب، قرآن کے ہوتے ہوئے میں اور فیصل بناؤں، وہ فیصلہ کرے، واہ بھائی واہ۔ والذین آتیناہم الکتاب، کمال چہارم، یعنی ایسی محتم بھی شان ہے کہ کتب سابقہ میں بھی اس کی خبر تھی، اور وہ لوگ کے دی ہیں ہم نے ان کو کتاب پر تورات و انجیل، یعلمون انہ منزل، وہ تو جانتے ہیں کہ یقیناً وہ کتاب اتاری ہوئی ہے آپ کے رب کی طرف سے بالحق، حق کے ساتھ۔ ان کو تو پتہ ہے کیونکہ کتب سابقہ میں اس کی خبر تھی۔ ہرگز نہ ہونا میرے پیغمبر من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، ممترین مریہ سے ہے شک،
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پنجم کمال، اور پوری ہو گئے کلمے تیرے پروردگار کے. اس کے اوپر لفظ نقلی، عقلی، وحی، دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، دلائل وحیہ کے ساتھ پوری ہو گئی کلمے تیرے پروردگار کے. کلمے کے نیچے لکھو یعنی دعوی توحید، دعوی توحید عقلی نقلی دلائل وحیہ سے پورا ہو گیا. صدقاً ازروئے سچ کے، سچ کس میں ہے؟ لکھا ہے علوم و عقائد میں، علوم سچے، عقیدے سچے. وعدلاً اور ازروئے انصاف کے اعمال میں، اعمال اس کے انصاف والے ہیں. صدقاً فی الخبر والواقعہ، جو قرآن خبریں دیتا ہے، جو واقعات بیان کرتا ہے. وعدلاً فی حکم ظاہری و باطنی، ظاہری باطنی حکم کے لحاظ سے انصاف ہے. لا مبدل لکلماتی، یہ چھٹا کمال، وہ پانچواں تھا. نہیں کوئی تبدیل کرنے والا لکلماتی، اللہ کے کلمات کو. کلمات کے نیچے دعوی توحید، یہ لا مبدلہ، اس کے اوپر لفظ لکھنا ہے. دلیل ہے تمت کی، یہ تمت و کلمت رب کا جو گزرا یہ اس کی دلیل ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، واو پر تعلیلیہ. اس لیے کیوں اللہ کریم کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں؟ اس لیے کہ وہی اللہ کریم سننے والا ہے، خیبانہ پکاروں کو جاننے والا ہے. سارے حالات اس کے کلمے کو تبدیل کر سکتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زَجْرًا. تنبیہ، اور اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بات مان لی اکثر ان کی جو زمین میں ہیں، اکثر کے نیچے لکھنا ہے مشرکین و کفار. قلم چلاؤ، قلم چلاؤ، میں انتظار نہیں کروں گا. اور اگر اطاعت کر لیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مان لی، اکثر ان کی جو زمین میں ہیں مشرکین کفار. تو تے کے اوپر لفظ لکھنا ہے بعد از دلائل توحید، بعد از دلائل توحید. توحید کے دلائل آنے کے بعد آپ نے اکثر مشرکین کفار کی بات مان لی. یضلوک عن سبیل اللہ، ہٹا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے. یہ ثمرہ اطاعت ہے، توتے ہیں ان کی بات ماننے کا نتیجہ. لوگ آج اکثریت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ڈیموکریسی گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے حکومت، لوگوں پر حکومت. اکثریت کیا معیار ہے؟ اقبال نے کہا یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر جد کے دانائی سے تولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. ایک بدماش، گنڈا، فاسق، فاجر، اللہ کا نافرمان، باغی، اس کا ووٹ بھی برابر ہے. اور ایک دیندار، شریف اور عالم کا ووٹ بھی برابر ہے. یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے. اکثریت کے پیچھے چلے آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. کیا یہ پارلیمنٹ میں قانون پاس نہیں ہوا غیر مسلموں کی پارلیمنٹ میں برطانوی مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے؟ یہ کیا انداز ہے؟ جس طرف اکثریت تو بس وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اسلام میں یہ کوئی تصور نہیں. وجہ سمرا، کیوں کوشش کریں گے؟ نیچے لفظ لکھو اس لیے کوشش کریں گے. قلم چلاؤ مولانا، قلم چلاؤ. یہ ترجمے والے قرآن کی باتیں نہیں ہیں. اس لیے کوشش کریں گے آپ کو یضلو کا، اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ وجہ سمرا، اس لیے کوشش کریں گے. نہیں پیچھے چل رہے وہ لوگ الا ظن، مگر گمان کے. لکھا ہے فی الاعتقاد، عقیدے میں گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. فلاں دربار پر جاؤ کام ہو جائے گا، گمان ہی گمان ہے، بے اصل خیالات. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ مگر جھوٹ باندھ رہے ہیں. یخرسون، جھوٹ باندھ رہے ہیں. لکھا ہے یکذبون فی الاقوال، باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا، نائب کی نسبت کرنا، بتوں کی عبادت کرنا، ان کو سبب سمجھنا، ذریعہ سمجھنا، سارا جھوٹ. ان ربک عَلِیمٌ مَّن یضل عن سبیلہ، یقیناً تیرا پروردگار وہی جاننے والا ہے. اعلم بمعنی عالم، وہی جاننے والا ہے اس بندے کو. یضل عن سبیلہ، جو بھٹک رہا ہے اس کے راستے سے. لکھا ہے یعنی وقت پر خوب سزا دے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، وہ اللہ کریم جاننے والا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو، یعنی وقت پر انعام دے گا.
اتنے تک سورت کا پہلا حصہ پورا ہو گیا. اس میں نفی شرک فی تصرف کا ذکر تھا، شرک اعتقادی کی ایک قسم. دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے نفی شرک فعلی. عرض کیا تھا نفی شرک فعلی کے عنوان تو ہیں 4. تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو حرام سمجھو. تحریمات غیر اللہ، جن چیزوں کو لوگوں نے حرام سمجھا ہوا ہے ان کو حلال سمجھو. نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال ہے. نیازات غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز خنزیر سے زیادہ حرام ہے. لیکن اس حصے میں صرف 3 پہلو آئیں گے، ایک نہیں آئے گا نیازات اللہ والا پہلو. کیوں؟ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز جب خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے تو ثابت ہو گیا نظر و نیاز صرف اللہ کا حق ہے. پہلو 3 آئیں گے، دیکھو جی. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تحریمات غیر اللہ کا بیان. جو لوگوں نے چیزیں حرام سمجھی ہوئی حرام نہ سمجھو ان کو کھاؤ. بس کھاؤ تو اس چیز میں سے کہ ذکر کیا جائے نام اللہ کریم کا اس پر، لیکن نام بلا شرکت غیر، دوسرے کا نام نہ ہو، اس پر خیال کرنا. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین مقتضی، اگر ہو تم اللہ کی آیات کے ساتھ ایمان رکھنے والے. کیونکہ حلال کو حرام جاننا خلاف ایمان ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَعْقِلُوا، عربی والے عربی میں لکھے آسان لفظ ہیں. ایو ماں کے اوپر سامنے حاشیے پر لکھنے ایو دلیل لکم، ایو دلیل لکم وعذر لکم. اب میں اکٹھا پڑھتا ہوں. ایو دلیل لکم وعذر لکم، کون سی دلیل ہے تمہارے پاس، کون سا بہانہ ہے تمہارا. یہ مالکم، اور کیا ہے واسطے تمہارے اس قبیل عقیدہ تمہارا یہ بنا ہوا ہے کہ تم نے یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی. کیوں؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کون سا عذر ہے تمہارے پاس. اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم نہیں کھاتے اس چیز میں سے کہ ذکر کیا گیا نام اللہ کریم کا اس پر بلا شرکت غیر. یہ تم نے کیا عقیدہ بنایا ہوا ہے. اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور ہم استعمال نہیں کرتے. نا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، بس خاص بات آ گئی. اور تحقیق معنی لکھنا نہیں، تفصیل کر چکا ہے واسطے تمہارے اللہ وہ چیزیں حرم علیکم جو اللہ نے حرام کی ہیں تم پر. اللہ تفصیل سے بیان کر چکا ہے. میں نے آپ کو جو نمبر لکھوائے ان نمبروں پر غور کریں، پھر میں حاشیہ پڑھوں گا. سورۃ الانعام کا نزول ہے 55 نمبر پر، سورۃ المائدہ کا نزول ہے 112 نمبر پر، سورۃ النحل کا نزول ہے 70 نمبر پر، سورۃ بقرہ کا نزول ہے 87 نمبر پر. اچھا اب آپ یہ بتائیں یہ 4 نمبر دیکھ کر سب سے پہلے کون سی سورت ان 4 میں سے اتری؟ جی سارے نہیں بول رہے، لکھا ہوا ہے. زبان کو ذرا حرکت دو مولانا، زبان کے تالے کھولو. میرے لیے بھی رمضان ہے. سورت کون سی سورت سب سے پہلے 4 میں سے اتری؟ سورۃ الانعام. نحل بھی بعد میں اتری 70، اس کے بعد سورۃ بقرہ 87، مائدہ 112. سب سے پہلے سورۃ الانعام اتری ہے. اللہ کہتا ہے تفصیل سے بیان کر چکا ہے. اللہ تفصیل تو بعد میں آنی تھی، سورت اتری بعد میں ہے. کہاں تفصیل سے بیان کر چکا ہے؟ اشکال کیا ہے؟ سورۃ الانعام ان 4 میں سے پہلے اتری. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تفصیل سے بیان کر چکا ہے، حالانکہ تفصیل مائدہ میں ہے، حالانکہ تفصیل سورۃ البقرہ میں ہے، حالانکہ تفصیل نحل میں ہے وغیرہ. تفصیل سے کیسے بیان کر چکا ہے؟ اس لیے اس اشکال کا جواب وہی جو ہم نے سورۃ النمل میں دیا تھا. کاشفت ملکہ بلقیس پڑلی سے کپڑا کھولنے لگی. جو جواب ہم نے سورۃ النور میں دیا تھا، سورۃ انزلناہا، اس سورت کو ہم نازل کرنے لگے ہیں. ماضی شروع فی الفعل کے لیے ہے. کس لیے؟ دیکھو سامنے ماضی شروع فی الفعل کے لیے. ایک جواب آپ کے پاس بھی جواب اس کا لکھا ہوا ہے. یہاں ماضی کا معنی مضارع والا ہے. یہاں ماضی کا معنی لالا پڑھو، ماضی کا معنی مضارع والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ محرمات کو اس صورت میں تفصیل سے بیان کر رہا ہے. اور اگر اس کا معنی ماضی والا کریں
تو جب یہ اس سے قبل کسی صورت میں محرمات کی تفصیل ہو، اگر سورہ مائدہ تمہارے اس کے بعد اتری ہے، اس سے زیادہ تفصیل تو اسی صورت میں ہے، لہذا معنی حال والا کریں گے۔ اب معنی سنو، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اور تاکہ تفصیل کرنے لگا ہے اللہ۔ کیا؟ ماضی شروع فی الفعل کے لیے۔ نمبر 2 حال والا مضارع والا معنی کر رہا ہوں، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، تاکہ تفصیل سے بیان کر رہا ہے اللہ کریم تمہارے واسطے۔ ماضی شروع فی الفعل کے لیے تفصیل کرنے لگا ہے، ٹھیک ہے معنی مضارع والا کرو، ٹھیک ہے، اللہ تفصیل کر رہا ہے، یعنی اسی صورت میں ما حرم علیکم، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں تم پر، الا ما اضطررتم الیہ، مگر وہ جو مجبور کر دیے جاؤ تم اس کی طرف۔ بندہ مجبور ہو، 2 شرطیں ہیں، حلال بھی نہ سمجھے، ضرورت سے زیادہ بھی نہ کھائے، جان بچانے کے لیے ایک ٹکڑا کھا لے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، نہ ہی مومنین از التفات بس ہوئے شبہات کی طرف توجہ نہ کرو، اور یقیناً بہت سارے البتہ گمراہ کرتے انہی غلط خواہشات کے ساتھ، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ علم کا معنی دلیل، کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ لکھا ہے تحریمات غیر اللہ کو حرام اور نیازات غیر اللہ کو حلال کہتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، یقیناً تیرا پروردگار وہی خوب جاننے والا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ کس سے حد سے بڑھنے والے؟ لکھا ہے حد ایمان سے، نیچے لکھا ہے یک بار کی سزا دے گا، خالی جانتا نہیں سزا بھی دے گا۔ وَذَرْ ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو تم ظاہری گناہ کو اور اس کے چھپے ہوئے گناہ کو۔ ظاہری گناہ پر لکھا ہے شرک فعلی، باطنہ پر لکھا ہے شرک اعتقادی، ظاہر الاسم پر اوپر لکھ لو جوارح سے، جوارح اعضاء کو کہتے ہیں، باطنہ پر لکھ لو قلب سے، اعضاء سے گناہ کرو اللہ کو پتہ ہے چھوڑ دو، باطنی گناہ قلب سے، دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، چھوڑ دو اللہ جانتا ہے۔ ان الذين يكسبون الاثم، یقیناً وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ سے، یجزون، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے، بما كانوا يقترفون، کب بدلہ دیے جائیں گے؟ لکھا ہے قیامت میں، ان کاموں کا جو ارتکاب کیا کرتے تھے۔ ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، اس پر عنوان لکھیں نیازات غیر اللہ، نیازات غیر اللہ، نہ کھاؤ تم اس چیز میں سے جو نہیں ذکر کیا گیا نام اللہ کریم کا اس پر، اس میں سے نہ کھاؤ، یعنی اس کو حلال نہ سمجھو۔ اب کھانے مثلا ایک مٹھائی ہے، بابے کا نام لیا گیا، یا کپڑے ہیں بابے کا نام لیا گیا، تو اب جو کھانے کی چیز ہے وہ کھاؤ نہیں، اور جو دوسری چیزیں کھانے کی نہیں ہوتی مثلا کپڑا حلال نہ سمجھو، نیازات غیر اللہ حرام ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یقیناً وہ کامل نافرمانی ہے، یعنی کفر، لکھے نیچے کامل یعنی کفر، کامل گناہ ہے یعنی کفر۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، سبحان اللہ، اور یقیناً شیطان لَيُوحُونَ إِلَىٰ، شیاطین پر لکھا من الجن والانس، من الجن، جن اور انسانوں میں سے، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، البتہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ وہی والا معنی نہیں کرنا، وہی والا معنی شروع کر دو، لَيُوحُونَ وسوسے ڈالتے ہیں۔ اتباع در فعل و ترک، یہ کام کرو یہ نہ کرو، اس جانور کو چھوڑ دو بابا خوش ہوگا، اس کو حلال نہ، شیاطین جنوں انسانوں میں سے البتہ وسوسے ڈالتے ہیں، اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، یعنی شرک فعلی کی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ غرض ایحاء لیجادلوکم، تاکہ وہ دوست جھگڑا کریں تمہارے ساتھ، وہ جو اولیاء ہیں شیطانوں کے تمہارے ساتھ جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی، ان کی اطاعت کر لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یقیناً تم البتہ مشرک ہو جاؤ گے۔ ورنہ اگر تم نے شیطانوں کے دوستوں کی بات مان لی تم مشرک ہو جاؤ گے۔ میں راستے میں جا رہا تھا، ایک مشرک نے مجھے کہا اس راستے پر تو آگے رکاوٹ ہے،
آپ کیسے جائیں گے؟ میرا مشورہ یہ آپ اس راستے سے چلے جائیں۔ اب میں نے اس کی بات مان لی، میں مشرک ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تم نے ان مشرکین کی بات مان لی جو شیطانوں کے دوست ہیں، انکم لمشرکون، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اوپر لفظ لکھو تحلیل و تحریم میں، تحلیل و عربی والے عربی میں لکھتے تو مجھے خوشی ہوتی، فی تحلیل و تحریم۔ آپ کے پاس بھی ایک لفظ لکھا ہوا ہے بڑا قیمتی، عقائد یا افعال میں مشرک عقیدہ بیان کر رہا تھا، غیر اللہ کے نام پر بکرا حلال ہے، میں نے اس کی بات مان لی، میں نے بھی حلال سمجھ لیا تو میں مشرک ہوں۔ مشرک شرکیہ فعل کر رہا ہے، قبر کا سجدہ کر رہا ہے، میں نے اس کی بات مان کر قبر کا سجدہ کر لیا، فعل شرک والا کیا، اب میں مشرک بن گیا۔ مانا اطاعت کس میں مراد ہے؟ عقائد یا افعال میں؟ کس میں؟ عقائد یا افعال میں۔ میں دکان پر کپڑا خرید رہا تھا، ایک مشرک بھی خرید رہا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب یہ کپڑا اچھا ہے، بہترین ہے، یہ خرید لو، میں نے اس کی بات مان کر کپڑا خرید لیا، میں مشرک ہو گیا۔ تو اطاعت کرنا کس میں ہے؟ عقائد میں، ان کے افعال شرکیہ میں۔ تحلیل و تحریم کا لفظ بھی آپ کو لکھوا دیا، وہ جس کو حلال سمجھتے ہیں تم نے حلال سمجھا، وہ جس کو حرام سمجھتے ہیں تم نے حرام سمجھا، اس معاملے میں ان کی بات مانی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اومن کان میتن، مولانا مقام حل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اومن کان میتن فاحییناہ، وہ ایسی اوٹ پٹان باتیں کرتے ہیں، علم ہے نہیں، کیا کریں ہم؟ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہی فی الناس، بشارت بھی ہے، ما تخویف، حاشیے پر جملہ لکھا ہوا ہے وہ پڑھنا ہے۔ موحد کے لیے بشارت اور مشرک کے لیے تخویف ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے، آخری 2 سطریں ہیں، اس میں دعا ہم مانگیں گے۔ آپ کے پاس عنوان لکھا ہوا ہے، عنوان پہلے پڑھ لو، پھر دعا کا مقام آئے گا تو میں رک جاؤں گا۔ دعا استجابت، حسن حسین میں دعا ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ سے پڑھے اور معبودی اور رسول اللہ پر ٹھہرے، جو حاجت ہو اس کے لیے دعا مانگے، پھر اللہ عالم والی آیت پوری کرے، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ اومن کان میتن فاحییناہ، کہ آپس وہ بندہ جو مردہ تھا، میتن مردہ یعنی مشرک و کافر، حقیقتاً مردہ ہونا جسمانی مراد نہیں ہے، روحانی طور پر مردہ، میتن پر لکھو روحانی مردہ، جلدی کرو مولانا جلدی، روحانی مردہ۔ فاحییناہ، پس زندہ کیا ہم نے اس کو، یعنی مسلمان کیا، وجعلنا لہ نورا، اور بنایا ہم نے واسطے اس کے نور ایمان، ایمان کی روشنی بنائی، یمشی بہی نورن پر دو، بہی ہو ضمیر پر دو، چلتے وہ اس نور کے ساتھ، فی الناس لوگوں میں، لکھا ہے یعنی بوجہ ایمان کے محفوظ رہتا ہے گمراہی سے۔ کمن مثلہ، کمن مثلہ، سبحان اللہ، یہ مثل زائد ہے، مثل زائد ہے۔ اب کمن مثل زائد، اب معنی کرتا ہوں، جس کو ہم نے زندہ کیا، ایمان والا نور عطا کیا، ایمان والے نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کمن مثلہ، مثل اس بندے کے ہو سکتا ہے، فی ظلمات، جو اندھیروں میں ہے، لکھا ہے شرک و کفر و ظلم کے اندھیرے۔ اومن کان میتن فاحییناہ پر لکھ لیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر کے بارے میں ہے۔ فی الظلمات پر لکھ لیں ابو جہل، مفسرین نے لکھا یہ ابو جہل کے بارے میں ہے، دونوں کا تقابل ہو رہا ہے، اندھیروں میں ہے، بدحالی میں، ہوا فی الظلمات، وہ اندھیروں میں ہے، لیسا بخارج منہا، نہیں نکلنے والا منہا ان اندھیروں سے، ظلمات پر دو، منہا ہا پر دو، کذالک زین، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، علت لیسا بخارج، ان کی وہ اندھیروں سے نکلنے والا کیوں نہیں؟ اس لیے کذالک زین للکافرین، اسی طرح خوبصورت کیے گئے کافروں کے لیے وہ اعمال جو وہ کر رہے ہیں، کرتے شرک ہیں، سمجھتے عشق ہیں، یہ کیسے اندھیروں سے نکلیں گے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، عدم تسلیم کی وجہ، سادس چھٹی وجہ،
کیوں مشرکین مسئلہ نہیں مانتے؟ اسی طرح بنائے ہم نے ہر بستی کے اندر اکابر مجرمیہا، بڑے بڑے اس بستی کے مجرم. اکابر مفعول اول، مجرمی مفعول ثانی، اور اوپر اکابر کے اوپر ایک لفظ لکھنا ہے بے بیان شرک. بے بیان شرک، شرک کے بیان کی وجہ سے شرک بیان کرتے ہیں یہ بڑے بڑے وڈیرے چودھری. الناس علی دین ملوکہم، عوام ان کی بات مان کر ان کا مذہب اختیار کر لیتی ہے. اب میں نام نہیں لیتا، یہاں ساتھی ہیں ہمارے اس سبق میں تشریف فرما ہے، ان کے علاقے کی بات ہے. اب میں نام اس نشست میں تو نہیں لیتا، بعد میں کوئی پوچھے گا تو بتا دوں گا. ایک بہت بڑا آدمی ہے، اب بھی زندہ ہے، بہت بڑا عہدیدار ہے. تو اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، بڑا عرصہ گزر گیا، ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے. تو کسی نے اس کو کہا، کہنے والا اہل تشیع تھا، اس نے کہا تم اپنی کوٹھی پر کالا علم لگاؤ، اولاد مل جائے گی. امتحان تھا اللہ کی طرف سے، اس نے علم لگایا، بیٹا پیدا ہو گیا، وہ بھی شیعہ بن گیا. تو اس وڈیرے کو دیکھ کر اس کی جو قوم، قبیلہ، نوکر چاکر سارے اہل تشیع ہو گئے. یہ میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا، وہ پڑھ لیں. عموماً بستی کے بڑے لوگ مجرم ہوتے ہیں. پڑھو تو صحیح. لوگوں کو مکر و فریب سے گمراہ کرتے رہتے ہیں. عوام ان کی نقل اتارنا سعادت سمجھتے ہیں. ہاں، وہ جو بن گیا اہل تشیع میں کیوں نہ بنوں، وہ جو بن گیا قادیانی میں کیوں نہ بنوں، وہ جو بن گیا منکر حدیث میں کیوں نہ بنوں، وہ جو بن گیا غیر مقلد میں کیوں نہ بنوں. عوام ان کی نقل اتارنا سعادت سمجھتے ہیں. انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائبین ان کو روکیں تو یہ لوگ ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. آؤ اسی طرح بنائے ہم نے ہر بستی کے اندر بڑے بڑے اس کے مجرم. کیوں؟ لِيَمْكُرُونَ میں عاقبت علت بھی ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ شرارتیں کریں گے اس زمین میں. وما اس بستی میں، وما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ سَمْرًا، نئی تدبیریں کر رہے مگر اپنی جانوں کے ساتھ. اوپر لفظ لکھو وبال، انہی پر پڑے گا، وبال انہی پر پڑے گا. سمرہدوں وما یشعرون، اور نہیں جانتے اس پر لکھو انجام. بوجہ غایت جہل کے، زیادہ جہالت کی وجہ سے انجام کا پتہ ہی نہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ. اور جس وقت آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قالو تو کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ. نیچے عنوان لکھا ہے استکبار. اتنے اپنے آپ کو بڑا یہ سمجھتے ہیں، جب بھی کوئی آیت آئے تو کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دیے جائیں ہم مثل ما اوتی رسول اللہ، مثل اس کے جو دیے گئے اللہ کے رسول. جو کچھ اللہ کے رسولوں کو ملا
جب تک ہمیں وہ نہیں ملے گا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا لکھا ہوا ہے مثل پر وائی، خطاب، صحیفہ، کتاب، جو انبیاء علیہ السلام کو ملے جب تک ہمیں خود نہ ملے ہم نہیں مانیں گے۔ مثل ما اوتی رسول اللہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، جواب شکوہ، اللہ خوب جانتے ہیں اس موقع کو کہ اللہ کریم رکھتا ہے اپنا پیغام۔ تم کون ہو کہ ہر بندے کے ساتھ اللہ بات کرنا شروع کر دے، ہر بندے کو اللہ کتاب دے دے، ہر بندے پر اللہ وحی بھیج دے؟ اللہ کی مرضی، اللہ موقع دیکھتا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا، اس کے اوپر لفظ لکھنے نبوت ملنا تو درکنار، نبوت ملنا تو درکنار بس۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، تخویف اخروی، واہ بھائی واہ، ہمیں وہ وحی ملے، ہمیں وہ صحیفہ ملے، ہمیں وہ کتاب ملے، ہمیں وہ نبوت ملے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو اجرمو جنہوں نے جرم کیا۔ کون سا جرم کیا؟ نیچے لکھا ہے یہ جرم استکبار والا، اتنے بڑے بن گئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہمیں نبوت ملے، کتاب ملے۔ ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، صغار ذلت، صغار ذلت پہنچے گی، ثمرہ اول سبب اجرمو پر لکھا ہے سبب صغار، ذلت کیوں پہنچے گی؟ جرم کی وجہ سے۔ سجاج نے معنی کیا، بڑا آسان الفاظ میں ہے، لکھ لو نیچے صغار ان کے، اردو میں لکھواتا ہوں، عربی میں نہ لکھو۔ دنیا میں لعنت، آخرت میں عذاب، اللعنت فی الدنیا والعذاب فی الآخرہ، سجاج نے معنی کیا ذلت کا۔ پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ذلت اللہ کریم کے ہاں، ثمرہ اول نمبر دو، ثمرہ وعذاب شدید، عذاب سخت پہنچے گا، بما کانوا ینکرون، اور عذاب سخت سبب عذاب بما پا سببیہ، اس وجہ سے کہ سازشیں کیا کرتے تھے۔ فمن یرد اللہ یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، صفات مستفید بشارت، پر جو بندہ ارادہ کرے اللہ کریم کے رہنمائی کرے اس کی راہ نجات کی، اللہ جس کو راہ نجات دکھانا چاہیں گے، شرح صدرہ للاسلام، کھول دیتا ہے سینہ اس کا واسطے اسلام کے، پس و پیش نہیں کرتا، پس و پیش نہیں کرتا۔ وَمَن يُرِدْ زجر، صفات محرومین، اور وہ بندہ کہ ارادہ کرے یُذِلَّہُ، کہ گمراہ کرے اللہ کریم اس کو تکویناً، گمراہی کا خالق تو اللہ ہی ہے نا، گمراہ کرے اللہ کریم اس کو، یجعل صدرہ ضیقا، یُذِلَّ پر لفظ بوجہ زید، جلدی جلدی بوجہ زید، وہ بندہ کہ ارادہ کرے اللہ کریم کی اس کو گمراہ کرے بوجہ زید، تو کر دیتا ہے سینہ اس کا ضیقاً تنگ، حرجاً سخت تنگ، اس کا سینہ اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ اسلام کا لانا ایسا مصیبت ہو جاتا ہے کانما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ زور سے چڑھتے آسمان میں، جس طرح زور سے آسمان پر چڑھنا ناممکن ہے، اسی طرح ایمان قبول کرنا اس کے لیے بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح کرتا ہے اللہ کریم بسبب اناد ان کے ضد کی وجہ سے کر دے اللہ رجس، پھٹکار، رجس پھٹکار، الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، اس وجہ سے اسلام سے معروم ہے، اللہ نے پھٹکار کر دیا ان پر۔ سامنے مولانا جملہ لکھو، یشرح صدرہ یہدیہ یشرح صدرہ کا ایک جملہ لکھواتا ہوں، صحابہ کی جماعتیں، نمبر ایک، جو ابتداءً مسلمان ہوئے، مثلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھیں ان کے سردار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ نمبر دو، کفر میں رہ کر
کچھ عرصہ بعد مسلمان ہوئے. مثلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سردار حضرت عمر بنے. نمبر 3، ضعفاء، ضعیف کی جمع کمزور، ضعفاء مسلمین. فقراء، فقیر کی جمع فقراء. ان کا تذکرہ اسی صورت میں آپ نے پڑھا ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آیت نمبر 52 لکھیں جی، آیت نمبر 52 اسی صورت کی. یہ میں نے 3 جماعتیں آپ کو تقسیم کر کے لکھوا دی. أَفَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ، اس کے سامنے ایک جملہ لکھنا ہے. ان کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. ان کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ پیچھے جو بات گزری ہے، ہمیں وہ کچھ ملے جو رسولوں کو ملا. آگے سلیم الفطرت اور فاسد الفطرت، لوگوں کا فرق. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، بشارت، یہ اسلام راستہ تیرے پروردگار کا سیدھا. ہاضا کے نیچے لکھا ہوا ہے اسلام. مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی سنو. ہاضا، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاضا سے مراد یہ مسائل اربع. از مولانا حسین علی، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ. یہ مسائل اربع، 4 مسئلے، راستہ ہے تیرے پروردگار کا سیدھا. قد فصلنا الآیات، اسی صراط مستقیم کی توضیح کے لیے، وضاحت کے لیے، تاکہ کھول کھول کر بیان کی ہم نے آیات. لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین من الآیات، اس کو ان کو جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہوں. سمرعون لہم دار السلام، واسطے ان کے گھر ہوگا سلامتی کا. لکھا ہے یعنی جنت. کافی عرصے بعد یہ لفظ آیا ہے، میں جملہ دہرا دوں. اللہ کا نام السلام، جنت کا نام دار السلام. اللہ کی طرف سے بھی جنتیوں کو سلام، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام، آپس میں جنتیوں کا تحفہ بھی سلام. لہم دار السلام. 2 شرطیں عرض کرتا ہوں. اللہ 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 اللہ. مولانا سامنے لکھ لو جملہ، کیا کروں دار السلام کا. نمبر 1، بنانے والا عالم کامل. نمبر 2، قادر کامل. تو آفات سے حفاظت کیسے نہیں ہوگی؟ اب مانا کیا لہم دار السلام، واسطے ان کے گھر ہوگا سلامتی کا، یعنی جنت. ان کے پروردگار کے ہاں وہ ولیہم، اور وہ اللہ کریم دوست ہوگا ان کا. ثمرہ دوم بما کانوا یعملون، سبب ان اعمال کی وجہ سے جو نیک اعمال کیا کرتے تھے، اعمال حسنہ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تخفیف اخروی، اس روز جمع کرے گا اللہ کریم ان تمام کو عابد و معبود. یا معاشر الجن، سبحان اللہ، یقال لہم توبیخا، ڈانٹنے کے لیے ان کو کہا جائے گا. اوپر لکھا ہے تذلیل مجرمین، فرمایا گیا جنوں کی جماعت قد استکثرتم من الانس، تحقیق بڑا حصہ لیا تم نے. استکثرتم،
بڑا حصہ لیا تم نے من الانس انسانوں میں سے، یعنی گمراہ کرنے سے، انسانوں کو گمراہ کرنے میں تمہارا بہت حصہ ہے۔ جنہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے اس میں یہ معنی ہے جو معنی اب میں کرنے لگا ہوں۔ جنہوں نے نہیں پڑھی اللہ کریم ان کو توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں دور حدیث شریف تک پہنچے وہ پڑھیں تو اس تک سر تم کے نیچے لکھ لو اصلاً تم کثیراً، بریکٹ میں بخاری شریف لکھ لو، اے جنوں کی جماعت تاکہ گمراہ کیا تم نے بہت سارے انسانوں کو، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ اِقْرَارِ مُجْرِمِينَ، اور کہیں گے ان کے ساتھی واقعی سچ ہے میرا رب، واقعی سچ ہے۔ قَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ، کہیں گے ان کے دوست مِنَ الْإِنسِ انسانوں میں سے جنوں کے جو دوست ہوں گے وہ بول پڑیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا ببعض، نفع اٹھایا ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ، در باب زلال و اضلال، گمراہ ہوئے، گمراہ کیا، ایک دوسرے سے ہم نے نفع اٹھایا۔ سامنے جملہ پڑھ لیں، آگے نہیں چلتا۔ استمتاع انسانی کیا لفظ ہے؟ انسانوں کا نفع اٹھانا جنوں سے، وہ کیسے تھا؟ قولہم اعوذ بسید ھذا الوادی، جو اس وادی کا سردار جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ مشرکین جب سفر پر جاتے تھے، جنگل آ جاتا بیابان ویران، تو کہتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کا جو بڑا سردار جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، اس نے مجھے بچانا ہے۔ یہ انسانوں نے فائدہ اٹھایا، جنوں نے کیا اٹھایا؟ استمتاع جنی، اعترافہم بانہم قادرون علی عیاضتہم و اجارتہم، جنوں کا فائدہ کیا اٹھانا تھا؟ ان کا اقرار اور اعتراف، کیا کہ وہ کہتے تھے ہم ان کو پناہ دینے پر قادر ہیں، ہم ان کو پناہ دیتے ہیں، مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ فائدے کا معاملہ، گمراہ کیا، گمراہ ہوئے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، سبحان اللہ، اور پہنچ گئے ہم اپنی مدت کو، وہ مدت جو مقرر کی تھی تو نے واسطے ہمارے، آج قیامت میں آپ پہنچے۔ قال اللہ فرمائے گا سمرا النار مسواکم خالدین فیہا، آگ ٹھکانہ ہے تمہارا ہمیشہ رہنے والے ہوگی، فیہا اس آگ میں، النار پردو، ہا پردو، فیہا اللہ ماشاء اللہ، بیان قدرت، مگر جو چاہے اللہ کریم، اللہ چاہے تو نکال سکتا ہے، لیکن نیچے لکھے لیکنہ لم یشاء، لیکن چاہے گا نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا معنی لکھو حاشیے پر سامنے، ما بمعنی من، از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما بمعنی من، از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں اللہ چاہے، لکھو جس کے بارے میں اللہ چاہے۔ نمبر 2 ما، لکھو ما، مگر وہ وقت جو اللہ چاہے۔ خلاصہ ان سب کا یہی ہے، اللہ کو قدرت ہے، جس کو چاہے نکال دے، جتنا رکھے پھر نکال دے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ کریم ان کو نکالے گا نہیں، قادر ہے۔ مشرک جو ہیں، کافر جو ہیں، ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا پروردگار حکمتوں والا ہے، مناسب سزا دینے میں، جاننے والے ہر ایک کے حوال کا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، عدم تسلیم کی وجہ ہے، ساتویں وجہ میں نے آپ کو جملہ لکھوا دیا، مشرکین بوجہ شرک ایک دوسرے کے دوست بن کر توحید کا انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح دوست بناتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، بما کانوا یکسبون، وجہ تولی، کیوں دوستی لگاتے ہیں آپس میں؟ اس وجہ سے جو وہ کمائیاں کرتے ہیں بد عقیدگی والی، اس کا عقیدہ بھی غلط، اس کا عقیدہ بھی غلط، لیکن بد اعتقادی میں ہم جنسی کے باہر دنیا میں ملے رہتے ہیں۔ بس جیسے کبے کو تکلیف ہو، کام کرے نا، کرنٹ لگ جائے، سارے کبے جمع ہو جاتے ہیں، کسی مشرک پر کوئی آئے مصیبت، سارے مشرک جمع ہو گئے۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، تخفیف اخروی، اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، یقال لہم، لکھا ہے کہا جائے گا ان کو،
اے جنوں کی جماعت انسانوں کی جماعت الم یاتکم رسل منکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے رسول نہیں آئے تھے انسانوں میں سے تو رسول آئے ہیں جنوں میں سے تو اللہ نے رسول نہیں بنائے کھولو مولانا سورۃ نوح 29واں پارہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا صفحہ کھولو جی 1153 آخری سطر أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا میں مقام سمجھانے لگا ہوں کیا تم نے غور نہیں کیا نہیں دیکھا یعنی غور نہیں کیا کیسے اللہ نے پیدا کیے 7 آسمان طباقاً تہبت ہے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا اور بنایا اللہ کریم نے چاند کو ان آسمانوں میں روشنی کے لیے حالانکہ چاند تو پہلے آسمان میں بنایا ہے ہونا خیال اشکال کیا ہے چاند تو اللہ نے پہلے آسمان میں بنایا ہے فرمایا جعل القمر فیہن اللہ نے ان آسمانوں میں چاند بنایا چاند تو پہلے آسمان میں ہے میرے طرف دیکھیں میں جملہ عرض کر دوں عرب والوں کی عادت ہے ذکر چل رہا ہو بہت سی چیزوں کا تو نسبت مجموعے کی طرف کر دیتے ہیں نسبت مجموعے کی طرف سورۃ الرحمن کھولو یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان یہ کھولو مولانا صفحہ 1074 تیسری سطر میں ہے مارج البحرین یلتقیان اللہ کریم نے 2 سمندر ملا کر چلا دیے بینہما بردخن ان کے درمیان پردہ ہے ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے میٹھے کا قطرہ کڑوے میں کڑوے کا میٹھے میں نہیں جاتا یخرج منہما نکلتے ہیں ان دونوں سے اللؤلؤ والمرجان موتی بڑے بھی اور موتی چھوٹے بھی حالانکہ موتی کڑوے سے نکلتے ہیں میٹھے سے نہیں نکلتے لیکن نسبت دونوں کی طرف کر دی گئی نیچے لکھا ہوا منہما من مجموعہما عرب والوں کی عادت ہے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ چل رہا ہو تو نسبت مجموعے کی طرف کر دیتے ہیں یہاں بھی ایسے ہے ذکر جن اور انس دونوں کا چل رہا تھا نسبت دونوں کی طرف کر دی گئی اس کو کہتے ہیں مجموعہ کو خطاب الم یاتکم رسل منکم نسبت مجموعے کی طرف کہ نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے آئے صرف انسانوں میں تھے مجموعے کی طرف نسبت کر دی گئی یقصون علیکم آیاتی فریضہ اولا جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیات عقائد و اعمال کے بارے میں نمبر 2 اور ڈراتے تھے تم کو لکھا یومکم ھذا آج کے دن کی ملاقات سے نہیں آئے تھے قالوا اقرار جرم وہ کہیں گے شہیدنا علی انفسنا اقرار کیا ہم نے اپنی جانوں پر سبب جرم وغرتهم الحیات الدنیا اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے وشاہدوا دھوکہ دینے کا نتیجہ یہ نکلا دنیا کے دھوکے کا ثمرہ غرت دنیا کے دھوکے کا نتیجہ یہ نکلا شاہدوا علی انفسهم لکھا ہے یعنی ایسے منہمک ہوئے کہ وہاں جا کر ہوش آیا دنیا ہی دنیا ہاں سیٹھ جی کو فکر تھی ایک کے 10 کیجئے سیٹھ جی کو فکر تھی ایک کے 10 کیجئے آیا ملک الموت بولا جان دو بس کیجئے فرمایا شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین ایسے منہمک ہوئے وہاں جا کر ہوش آئے اے جان مٹھا دیگلا کہنا ڈٹھا کھا دیا پیتیا ایلی لکھی تیا اتنے دنیا میں منہمک بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین ایسے منہمک ہوئے کہ وہاں جا کر ہوش آیا اور گواہی دیں گے اپنی جانوں پر قیامت میں انہم کانوا کافرین یقیناً وہ کافر تھے ہائے ہائے
ذالک لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ ہونا بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت جب میں دوران سفر دنیا گھومتا ہوں اور دیکھتا ہوں ایک بوڑھا ہے لاٹھی کی ٹیک پر چل رہا ہے اور ساروں کا گوشت بڑھاپے کی وجہ سے اندر چلا گیا، بوڑھا ہے، نظر کام نہیں کرتی، تازہ شیو کرایا ہوا ہے، قبر میں ٹانگیں ہیں، قبر میں پاؤں ہیں، لیکن پھر بھی آخرت یاد نہیں، تازہ شیو کر۔ اتنا دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم، قبر میں ٹانگیں، 80-90 سال عمر ہو گئی، تازہ شیو کرایا ہوا ہے، اتنے دنیا میں مست، اتنے دنیا میں غرق۔ میں نے اس بد نصیب کو بھی دیکھا تھا جس بندے کو عید والے دن بھی مسجد میں کسی نے نہیں دیکھا، ہمارا پڑوسی تھا، عید والے دن اس کو کسی نے مسجد میں نہیں دیکھا تھا، جب وہ فوت ہو گیا اب اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، نہ 5 وقت نماز میں، نہ جمعے میں، عید والے دن کبھی اس کو مسجد میں نہیں دیکھا لوگوں نے، ہمارے پڑوسیوں نے، محلے والوں نے۔ مر گیا، اب جنازہ کوئی نہیں پڑھتا تھا، بھئی یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں تو سفر پر تھا، پھر کی پتہ چلا بعد میں کہ کسی نے کہا نہیں جی ہم نے کوئی ایک آدھ دفعہ اس کو مسجد میں دیکھا تھا زندگی میں، 70-80 سال عمر کا ہو کر مرا، ایک آدھ دفعہ، چلو نے کہا بھئی ایک آدھ دفعہ تو دیکھا تھا، اتنے دنیا میں مست یار، بڑا افسوس ہے خدا کی قسم۔ ذالک لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ حکمت بعثت لکھا ہے اے ارسال الرسل، اللہ پیغمبر کیوں بھیجتا ہے؟ حکمت اس وجہ سے لم یکن ربک مہلک القری کہ نہیں تیرا پروردگار ہلاک کرنے والا بستیوں کو دنیا میں بے ظلم، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ معنی لکھو بے ظلم کا، آپ غلط معنی کر بیٹھے گے، مجھے فکر ہے۔ نہیں تیرا پروردگار ہلاک کرنے والا بستیوں کو بے ظلم کا معنی ان کے ظلم کی وجہ سے، ایسے نہ ہو کہ ظلم کی نسبت اللہ کی طرف کر دو۔ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، درحالے کہ بستیوں والے غافل ہوں، بوجہ رسولوں کے نہ آنے کے رسول نہ آئے، بستی والے غافل ہوں اور اللہ ہلاک کر دے۔ اللہ ایسے نہیں کیا کرتا، پہلے رسول بھیجتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، وہ اوپر وَلَوْ أَنَّنَا کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ لیں، اور جب رسول کے ذریعے اطلاع ہو جاتی ہے پھر وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، عبارت تھی چھوٹا چھوٹا لکھا ہے، وَلِكُلِّ عَامِلٍ، وہ عامل لکھا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا، وَلِكُلِّ عَامِلٍ، ہر عمل کرنے والے کے لیے درجات درجے ہیں۔ کون عمل کرنے والا؟ نیچے لکھے جن و انس و صالح و طالح، تے کے ساتھ نہیں ہے، توے کے ساتھ ہے، طالح۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، ہر ایک عمل کرنے والے کے لیے درجے۔ حالت بعد بعثت، جب اللہ کا پیغمبر آ جائے، اطلاع ہو جائے، اب ہر کسی کی قسمت اپنی، نیک عمل کرے یا برے کرے۔ مما عملوا، اس میں سے انہوں نے عمل کیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یعنی درجات دینے میں اللہ نسیان سے پاک ہے، اور نہیں تیرا پروردگار قطعاً غافل ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، دفعہ شبہ بڑا قیمتی جملہ ہے، یعنی رسول اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ محتاج عبادت ہے، نہ۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، تیرا پروردگار بے پرواہ ہے، ذو الرحمہ، لیکن رحمت والا ہے۔ اچھا اس کی بے پرواہی کا نمونہ سنو، ان یشاء، نمونہ غنا بے پرواہی کا نمونہ، اگر چاہے یذہبکم، لے جائے تم کو دفعتاً، یکدم، اکٹھا لے جائے۔ آیا زلزلہ، لوگوں کی لاشیں تڑپ رہی تھیں۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، لکھا ہے یعنی اللہ پاک کی ذات پاک مہربان تو ہے۔ نیچے جملہ تو دیکھو، پڑھو نہیں مولانا، دیکھ لو، میں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مہربان تو ہے، لیکن اس کو عذاب دینے کا طریقہ بھی آتا ہے اور دے بھی سکتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے اللہ کریم نمونہ غنا لے جائے تم کو دفعتاً، یکدم، اکٹھا، اچانک۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا یشاء، اور جانشین بنائے تمہارے بعد ما، وہ مخلوق، یشاء جو خود چاہے کر سکتا ہے۔ کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، نظیر اذہاب، یذہب، لے جائے،
اس لے جانے کا نمونہ سنو، نصیر اس کا مثال و نمونہ، جیسا کہ پیدا کیا تھا اس نے تم کو اور قوم کی اولاد سے، وہ قوم گئی تم آ گئے ہو، تمہیں لے جائے دوسروں کو لے آئے۔ انما توعدون لآت، تخفیف اخروی، یقیناً جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو بصریہ رسول، جو وعدہ دیے جا رہے ہو لآت البتہ آنے والا ہے، بھاگ بھی نہیں سکو گے، کیوں؟ وَمَا تم بے معجزین، نہیں ہوگو گے تم عاجز کرنے والے۔ کل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی، آخری فیصلہ اس پر لفظ لکھنے ہیں، بعد از دلائل، بعد دلائل کے بعد آخری فیصلے کے طور پر فرما دیجئے، اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو تم اپنی جگہوں پر۔ اعملوا پر بڑے علماء کے لیے لفظ کہتا ہوں، امر برائے تحدید، امر برائے تحدید۔ تحدید کیا ہوتی ہے آپ کو میں لکھوا دیتا ہوں، پھر شاید آیا یہ لفظ تو نہ لکھوا سکوں، سامنے لکھیں۔ امر برائے تحدید وہ ہوتا ہے جس میں عامر، حکم دینے والا عامر، مامور بہی کے وقوع پر راضی نہیں ہوتا، جس میں عامر مامور بہی کے وقوع پر راضی نہیں ہوتا، جس کا حکم دے رہا ہے کہ میں اس بات پر راضی ہوں، نا انی عامل، یقیناً میں عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، قریب تم جان لوگے، اس بندے کو کہ ہوگا واسطے اس کی عاقبت الدار، اچھا نتیجہ دار آخرت کا، یقیناً نہیں کامیاب ہوں گے حق تلفی کرنے والے، ظالمون حق تلفی کرنے والے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِیبًا، حماقت اولا، نیازات غیر اللہ کا بیان، میں نصیباً کا معنی پہلے کر رہا ہوں، جعلوا للہ نصیبا، اور مقرر کرتے ہیں ٹھہراتے ہیں یہ مشرکین مکہ اللہ کریم کے لیے ایک حصہ، نصیباً پر ایک تو لکھو، ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں، کس میں سے؟ مما زرعا، اس چیز میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، من الحرث والانعام، کھیتی میں سے جانوروں میں سے، کھیتی اور جانوروں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ مما زرع کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے مانے از جعل، ان کو اللہ کے لیے مقرر تو چلو کرنا چاہیے تھا، غیروں کے لیے تو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، بس کہتے ہیں هَذَا لِلَّهِ، یہ حصہ اللہ کریم کے لیے ہے، کہتے ہیں لکھا ہے زبان سے شہرت کے لیے، مشہور کرنے، بھئی یہ 5 بوریاں گندم کی اللہ کی ہیں، یہ 5 بکرے اللہ کے نام کے ہیں۔ اب یہ کرتے کیا تھے؟ لکھا ہے جو مہمانوں مسافروں پر خرچ کرتے، خروج کرتے، کل بڑی نعمتیں دیدہ کہنو گے، وہ حصہ کھیتی والا اور جانوروں والا خرچ کرتے جو مہمانوں مسافروں پر خرچ کرتے۔ بِزَعْمِهِمْ، یہ جار مجرور کالو سے متعلق ہے، نابیو بِزَعْمِهِمْ کس سے متعلق ہے؟ کالو سے، کہتے ہیں اپنے خیال کے مطابق، اوپر تیر کا نشان لگا کر زَعْمِهِمْ کے اوپر جو حاشیہ ہے وہاں جملہ لکھ لیں، یہ ان کا خیال ہے، یہ اللہ کا ہے، لکھو، ورنہ میں اللہ تو ان سے حصہ نہیں لیتا، میں اللہ تو ان سے حصہ نہیں لیتا، میں تو ان سے لیتا ہوں جو خالص میرے لیے نکالے۔ ساتھی میری طرف دیکھیں گے تو میں بات عرض کروں گا، یہ 5 بوریاں پڑی ہوئی ہیں اللہ کے نام کی گندم کی، اور 5 بوریاں پڑی ہوئی ہیں باب لات منات عزا کے نام کی،
یہ 5 بکرے کھڑے ہیں اللہ کے نام کے، یہ 5 بکرے ہیں باب لات منات عزا فقیرنی کے نام کے۔ اب اگر اللہ والا بکرا، اللہ والی گندم پیروں فقیروں والی چیز میں شامل ہو جاتی، کہتے خیر ہے، 3 صحیح، اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ بے پرواہ ذات ہے، 3 بوریاں صحیح اللہ کی، بکرے 3 صحیح۔ اور اگر پیروں فقیروں والے حصے کا کوئی بکرا بھاگ کر یا گندم اڑ کر اللہ والے حصے میں شامل ہو جاتی، فوراً نکال لیتے تھے، نا بابے والی کام نہیں ہونی چاہیے، وہ گردن توڑ دے گا۔ یہ ذکر ہے، دیکھو وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ واسطے ہمارے شریکوں کے ہے، یہ حصہ کھیتی اور جانوروں میں سے اللہ کا، یہ حصہ شریکوں کا۔ لکھا ہے مَا جَعَلُوهُ لِلْأَصْنَامِ أَنفَقُوا عَلَيْهَا وَعَلَى خَدَمَتِهَا، جو بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے نا، وہ بتوں پر خرچ کرتے اور ان کے جو مجاور ہوتے تھے خدمتگار ان پر خرچ کرتے۔ حماقت ثانیہ، ایک حماقت تو یہ ہے کہ چیز اللہ نے پیدا کی، حصے دوسروں کے نکالے، اور دوسری حماقت فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، جو ہوتا ہے واسطے ان کے شریکوں کے حصہ، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، پس نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، شریکوں کا حصہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا۔ لکھا ہے بلکہ اتفاقاً مل جانے سے بھی نکال لیتے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ ہوتا ہے واسطے اللہ کریم کے، پس وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف، وہ نہیں نکالتے تھے، خیر ہے اللہ کا کم صحیح۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ کے پاس وجوہات لکھی ہوئی ہیں، غیروں کا حصہ کم نہیں ہونے دیتے تھے، کیوں؟ اس کی 2 وجوہات لکھا ہے۔ نمبر 1 وجہ اول، قالو ہی فقیرۃ محتاجۃ، یہ جو باب بزرگ ہیں ان کو تو ضرورت ہے نا جی، قالو ان اللہ غنی، اللہ تو اس سے بے اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ اور اصل وجہ دوسری ہے، ورنہ اصل وجہ دوسری خیال کرنا، وجہ تم ان سے زیادہ ڈرتے، ان سے زیادہ ڈرتے۔ یہ شاہ صاحب نے جو وجہ لکھی، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے۔ آؤ جی، حصہ چیز اللہ پیدا کرے، حصے غیروں کے، واہ بھائی واہ۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، یہ رسم سنت خلیلیہ کے مقابل ہے۔ ان کو شریکوں نے دھوکہ دیا، تم اپنی اولاد کو غیر اللہ کے نام پر قتل کرو، اپنی اولاد کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، اس کا ذکر۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح خوبصورت کیا ہے واسطے بہت ساروں کے مشرکین میں سے، قتل اولادہم، ذبح کرنا اپنی اولاد کو، لکھا ہے ذبح کرنا منت کے طور پر۔ کس نے خوبصورت کیا؟ شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، شریکوں نے یہ بات خوبصورت کر دی ہے۔ شاباش بیٹا شاباش، اپنے معصوم بچے کو بابلات کے نام پر ذبح کر دو۔ شرکاؤہم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ من الجنت والسادنہ، کیا لکھا ہے؟ وہ شریک کون سے ہیں؟ جنوں میں سے اور بت خانے کے خدمتگار۔ سادنہ کس کو کہتے ہیں؟ بت خانہ کے جو خدمتگار ہیں، مجاور ملنگ، انہوں نے یہ بات خوبصورت کر دی ہے۔ شاباش شاباش، اولاد ذبح کرو ان کے نام پر۔ پھر کیوں؟ لیردوہم، تاکہ تباہ کر دیں وہ شریک ان مشرکین کو۔ انہیں یوں کرو نا، شرکاؤہم پر 2 لکھو، لیردو پر 2 لکھو، اوپر تھا من المشرکین، المشرکین پر 1 لکھو، ہم پر 1 لکھو۔ اب میں نہ کرتا ہوں، لیردوہم، تاکہ تباہ کر دیں وہ شریک ہم ان مشرکین کو، بوجہ استحقاق کی عذاب میں مستحق ہونے کی وجہ سے۔ والے یلبسو، اس پر بھی لکھو 2، تاکہ ملا جلا دیں وہ شریک، علیہم ان مشرکین پر، علیہم ہم پر لکھو 1، تاکہ ملا جلا دیں وہ شریک، علیہم ان کے اوپر مشرکین پر، دینہم ان کا دین، لکھا ہے ملا جلا دے میں۔ ایک حماقت شرکیہ کو سنت ابراہیمیہ و ملت اسماعیلیہ کے ساتھ، جیسے انہوں نے ذبح کیا تم بھی کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ
ازالہ حزن، آپ سے سلم غمگین ہوتے تو اللہ نے آپ کا غم دور کیا. اگر چاہتا اللہ کریم ما فعلوا ہو نہ کرتے وہ یہ کام، فضل ان کو چھوڑ دو میرے پیغمبر، غم نہ کرو. وما یفترون، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دو جو وہ گھڑ رہے ہیں. کیا چیز بنا رہے ہیں، گھڑ رہے ہیں کہ اس میں خدا کی رضا ہے. باپ بھائی باپ اولاد کو ذبح کریں گے اللہ راضی ہوگا. میرے محبوب ان کو چھوڑ، ان کی بنی ہوئی باتوں کو بھی چھوڑ. وَقَالُوا هَذِهِ أَنَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اعادہ تحریمات غیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے چیزیں حرام کی ہوئی ہیں وہ حرام نہیں ہیں. کیسے؟ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا مکے کے مشرکوں نے سورۃ اولا، هَذِهِ أَنَامٌ، یہ کچھ مخصوص جانور ہیں، وَحَرْثٌ مخصوص کہتی ہے، حِجْرٌ ممنوع لکھا ہوا ہے کالا قطادہ یعنی حرام، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ، یہ منع ہے، ممنوع ہے، حرام ہے. اوپر حاشیہ پڑھنے نمبر 2 کہتے ہیں کہ بجز پجاریوں کے اور کسی کو کھانا درست نہ سمجھتے تھے. یہ پجاری کھا سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں کھا سکتا اس کھیتی میں سے، ان جانوروں میں سے، بس باقی کوئی نہیں استعمال کر سکتا. لکھا یؤتون خدام الاوثان، جو بتوں کے خدمتگار ہوتے تھے نا مجاور، ان کو دیتے تھے. والرجال دون النساء، مردوں کو دیتے تھے، عورتیں نہ کھائیں. لا یطعمها الا من نشاء، نہیں کھا سکتا ان جانوروں کو اور کھیتی کو الا من نشاء، مگر وہ بندہ جو ہم چاہیں، جو ہم چاہیں گے وہ کھا سکتا ہے. نیچے لکھا ہے یعنون خدام الاوثان والرجال دون النساء، مراد لیتے تھے کہ جو بتوں کے خدمتگار ہیں مجاور وہ کھا سکتے ہیں، مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں. یہ جو بِزَعْمِهِمْ ہے یہ قالوا سے متعلق ہے، جار مجرور. کہتے ہیں بِزَعْمِهِمْ، اپنے خیال کے مطابق یہ مخصوص جانور ہے. میں دوبارہ معنی کر رہا ہوں، یہ مخصوص کھیتی ہے، ہجر حرام اور منع، کوئی نہیں استعمال کر سکتا اس کو. لا یطعمها، نہیں کھا سکتا اس کو الا من نشاء، مگر وہ بندہ جو ہم چاہیں، جو ہم چاہیں گے وہ استعمال کرے گا. کہتے جو ہے اپنے خیال کے مطابق. دوسری صورت وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ جانور حرام کی گئی ہیں ان کی پشتیں، ان پر سواری نہیں کریں گے. وَأَنْعَامٌ تیسری صورت لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اور کچھ جانور نہیں ذکر کرتے تھے اللہ کا نام ان پر، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. افتراء علیہ، جھوٹ کھڑتے ہوئے اللہ کریم پر. کون سا جھوٹ لکھا ہے؟ وہ ان امور کو موجب خوشنودی باری تعالی جانتے تھے، ان کاموں سے اللہ راضی ہوگا. وَأَنْعَامُ اللَّهِ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللہ پر ایک عبارت ہے لیکن اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے. لا فی شیء من شانها لا ان رکبوا ولا ان حلبوا ولا ان حاملوا. ایک چھوٹا سا لفظ اور لکھنا ہے جو رہ گیا، لا ان نتجوا، نون تے جیم نتجوا، ولا ان عملوا شیئا. میں مانا کرتا ہوں، مانا سنو. راکبو سوار نہیں ہوں گے، حالبو دودھ استعمال نہیں کریں گے، حاملو اس پر سواری نہیں کریں گے، ناتاجو بچہ جننے کے لیے استعمال نہیں کریں گے اس جانور کو. لا عملوا شیئا، کوئی بھی کام ان میں سے نہیں کریں گے، سواری نہیں کریں گے، دودھ استعمال نہیں کریں گے، اس پر بوجھ نہیں رکھیں گے. تمہیں کس نے اختیار دیا ہے بھئی یہ چیزیں حرام کیے بیٹھے ہو؟ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب سزا دے گا اللہ کریم ان کو ان چیزوں کی جو وہ گھڑ رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ راضی ہے. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، چوتھی صورت. اور کہتے ہیں وہ بچہ و دودھ، ماں سے مراد وہ بچہ اور دودھ، فی بطون هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ لذکورنا، مخصوص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام کیا ہوا ہے ہماری عورتوں پر. یہ جو مادہ ہے اونٹنی، اس کا دودھ اور اس کا جو بچہ پیدا ہوا مرد استعمال کریں گے، عورتیں نہیں کر سکتی. تمہیں کس نے اختیار دی حرام کیے بیٹھے ہو؟ اچھا وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر ہوتا مردار، اونٹنی نے بچے کو جنم دیا، بچہ مردہ ہے، تو فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پس وہ اس میں شریک ہوتے تھے، مرد اور سب مل کر مردار کھاتے تھے. آپ کو سورۃ مائدہ کی ابتدا یاد ہو، میں نے یہ دو حوالے پیش کیے تھے.
مشرکین مکہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے ذبح کرتے وقت اور مردار بھی کھاتے تھے. کوئی ذہن میں ہے واقعہ؟ تو میں نے اہل کتاب کی ذبیحہ کا مسئلہ بیان کیا تھا. یہ دو حوالے سیجزیہم وصفہم سمرہ قلم ہاتھ میں ان قریب سزا دے گا اللہ کریم ان کو وصف ان کی تقریروں کی. وصف کا کیا معنی کیا؟ ہاں انہو حکیم علیم. اللہ تو یقیناً اللہ کریم کامل حکمت والا ہے, ذرے ذرے گن رکھنے والا. نیچے لکھا ہے یعنی سزا نہ دینے کی وجہ حکمت ہے نہ بے علمی. اللہ جو نہیں دے رہا سزا اس کی حکمت ہے, یوں نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں. قد خاسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم. اعادہ نیازات غیر اللہ, غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز حرام ہے, دوبارہ دہرایا. نتیجہ مذہب شرکیہ. قد خاسر الذین, تاکہ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ, قتلوا اولادہم جنہوں نے قتل کی اپنی اولاد کو صفحا نادانی سے, بغیر علم بغیر سمجھے بن سمجھے, وحرموا ما اعادہ تحریمات غیر اللہ جو لوگوں نے حرام کی ہیں, اور حرام کیا انہوں نے ما رزقہم اللہ جو چیزیں دی اللہ کریم نے ان کو, افتراء اللہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے ہے. قد ذلوا خلاصہ مذہب کفار, تاکید وہ گمراہ ہو گئے, وما کانوا مہتدین تاکید خلاصہ, اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ. تاکید خلاصہ پہلے ہی سے ہدایت یافتہ نہیں تھے. نیچے جملہ مہتدین کے یعنی گمراہی جدید نہیں بلکہ قدیم ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ. اب نیاز یہ مسئلے بار بار دہرائے جا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں سورت کے دوسرے حصے میں ہے شرک فعلی کا مضمون. وہ اللہ کریم ہوا جس نے پیدا کیے جنات باغات معروشات چھتریوں پر چڑھائے ہوئے. مولانا بلوچستان موجود ہے, ان کے علاقے میں چاغی مستوں میں رواج ہے, کوئٹہ میں, چمن میں, گلستان میں انگوروں کی بیل کو ڈنڈے کے ساتھ ڈنڈا لگا کر نہ ایک چھت نمونہ بنا کر ڈنڈوں سے اوپر چڑھا دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں معروشات. وغیر معروشات, اور نہ چڑھائے ہوئے چھتوں پر. لکھا ہے یا تو بیل والا نہیں جیسے درخت. اب درخت جو ہے اس کا تنا ہوتا ہے, اس کو تو کسی دیوار پر یا کسی ڈنڈا لگا کر چھت بنا کر ڈنڈوں والی اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں. اور یا عادت نہیں جیسے تربوز و خربوزہ یہ زمین پر ہوتے ہیں, ان کی بیل کو اوپر نہیں چڑھایا جاتا. اگر تربوز اور خربوزے کی بیل کو اوپر چڑھایا جائے, کتابوں میں لکھا ہے بندہ بیٹھا تھا دہری میں اللہ 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 بڑا اللہ اللہ کیا ہوا ہے. اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہے. چھوٹے چھوٹے آم اوپر لگا دیے, بڑے بڑے تربوز 20-20 کلو نیچے پڑے ہیں. کہتے ہیں اللہ ہے اللہ ہے. عجیب بات ہے. طوطا بیٹھا تھا, اس نے ٹک جب ایک آم کو کاٹا ٹھا لگا سر میں, شکر ہے تربوز نہیں تھا. اللہ کی حکمت ہے. والنخل, اللہ کریم نے کھجور پیدا کی, وزرع, اور کھیتی, مختلفاً کلوا, مختلف ہیں میوے اس کے, والزیتون, زیتون, رمان, انار, متشابہ غیر متشابہ, ملنے جلنے والے, نیچے لکھو شکل میں, وغیر متشابہ نیچے نہ ملنے جلنے والے ذائقہ میں. کلوا من ثمرہ اذا اثمر, کھاؤ تم اس کے میوے میں سے اذا اثمر, جب پھلدار ہو جائے. وآتوا حقہ یوم حصادہ, اصول فور اور دو تم اللہ کا حق یوم حصاد, اس کے کاٹنے کے دن. انہوں سورت تو مکی ہے, تو مکی میں کیسے آ گیا حکم کہ ان کا حصہ دو اللہ کے نام کا. لکھو نیچے یوم حصاد ہی پر, اوپر نیچے جگہ ہے. مراد عام صدقات ہیں کیونکہ سورت مکی ہے, کیونکہ سورت مکی ہے. عام صدقات مراد ہیں, عشر مراد نہیں. ولا تسرفوا, اور حد سے نہ بڑھو یعنی شرک نہ کرو. آپ کے پاس نمبر 1 حاشیہ لکھا ہوا ہے, اے لا تشرکوا الاصنام فی الحرث والانعام, بتوں کو شریک نہ کرو کھیتی میں اور جانوروں میں. الخاصم مقاتل نے معنی کیا, یعنی جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو دوسرے کے نام کی چیز کیوں دیتے ہو, ان کا حصہ نہ نکالو. انہو لا یحب المسرفین, یقین اللہ کریم نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. ایک حوالہ ہے تو عربی میں, اب سارے نہیں لکھ سکیں گے, میں اردو میں لکھواتا ہوں, لکھو. بقول مجاہد رحمت اللہ علیہ, بڑے مفسر ہیں تابعی,
بقول مجاہد اگر ایک آدمی جبل ابو قبیس جہاں چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، یہ بالکل باب فہد کے قریب ہے اور باب عبدالعزیز کے درمیان میں ہے یہ پہاڑ جبل ابو قبیس. کیا جملہ عرض کیا؟ اگر ایک آدمی جبل ابو قبیس کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو یہ فضول خرچی نہیں ہے. اور اگر ایک درہم اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے یہ اسراف ہے. آؤ جی. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، تحریمات غیر اللہ کا بیان جو لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کی ہوئی ہیں. اور جانوروں میں سے حمولتاً اونچے قد والے، لکھا ہے جیسے اونٹ گائے. وَفَرْشًا، اور چھوٹے قد والے ہیں. پیچھے صفحہ دیکھیں نا ذرا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، وہ اللہ کریم ہے جس نے پیدا کیے باغات. یہ حمولتاً و فرشاً یہ معطوف ہیں جنات پر، تو هُوَ الَّذِي ان کے ساتھ بھی لگے گا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ حَمُولَةً وَفَرْشًا. ناویو ترکیب سمجھیے کہ نہیں سمجھی؟ ان کا عطف حمولہ اور فرشہ کا کس پر ہے؟ جنات پر. اللہ کریم نے پیدا کیے اونچے قد والے جانور اونٹ گائے، فرشاں چھوٹے قد والے. مثلاً پتہ ہی نہیں ہے کیا کہیں. کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، وہ پیدا کی جو بھاں بھاں کر رہے ہیں آپ کے لیے 6 کھڑے ہیں. کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اللہ 6 بکرے کھڑوتے ہیں، باں لئی کھڑوتے ہیں، دوبارہ کو سمجھ نہ لے دیں. آپ نے کھانے ہیں، میں تو میں روٹی گھر کھانا ہونا. کُلُوا مِمَّا، عیش کرو. کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ، سبحان اللہ بھی نہیں کہا. آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ بھی نہیں کہتے. تو میرے حضرت قاری صاحب پاک میں سبحان اللہ نہیں آگے بند کر دے گوشت بلا چھوڑے نہ بلا منے نہیں. کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ، پلوتے نال گڑے زندہ کوئی. کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہیں. اور نہ پیچھے چلو خطوات شیطان کے نشانات. آپ کو خطوات بھول گیا، میں نے سورۃ النور میں سمجھایا تھا، یاد ہے؟ میں نے وہ اشارہ کیا تھا، پاؤں والی مثال آپ کو بتائی تھی. تحریمات خود ساختہ اپنی طرف سے تحریمیں کر کے نہ چلو شیطان کے نشانات کے پیچھے. علت یقیناً وہ واسطے تمہارے دشمن کھلم کھلا. سمانیت ازواج، 8 قسم ہے. یہ حمولتاً و فرشہ سے بدل ہے. ناویو یعنی اللہ نے بنائے اونچے قد والے اور چھوٹے قد والے، یعنی 8 قسمیں. من الضأن اثنین، بھیڑ اور دمبے میں سے 2. یہ فرشن کا بیان ہے جو چھوٹے قد والے ہیں. بھیڑ اور دمبے میں سے 2. وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ، بکری اور بکرے میں سے 2 نرمادہ. قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ. سبحان اللہ. نفی حرمت کے لیے دلیل عقلی دلیل تو لے آؤ. فرما تو میرے محبوب آذَكَرَيْنِ، نحوی لکھیں حمزہ برائے توبیخ. آذَكَرَيْنِ، حمزہ برائے توبیخ، ڈانٹنے کے لیے. میری انگلیوں کو آپ دیکھیں گے تو مقام حل ہوگا. اللہ اللہ. مونا یہ ہے بکری اور بکرا نرمادہ، یہ ہے بھیڑ اور میڈھا دمبا. ان میں 2 مذکر کون ہیں؟ بکرا اور دمبا. دمبا کہو میڈھا کہو، یہ 2 مذکر ہیں. ان 2 میں مؤنث کون ہے؟ بکری اور بھیڑ. میرے ہاتھوں کو دیکھنا. اللہ نے فرمایا
دو مذکر حرام ہیں، کون سے؟ بکرا اور میڈھا، بکرا اور دو مذکر اگر ان میں سے حرام ہیں دلیل لاؤ. دو مؤنث حرام ہیں، کون سے؟ بکری اور بھیڑ، دلیل لاؤ. آگے خیال، یہ پہلے معنی کر لیں پھر وہ حل کرتے ہیں. کل اعزا کرین حرما، فرما دیجئے کہ دو مذکر کون سے بنے؟ بکرا اور میڈھا. یہ حرم اللہ نے حرام کیے. امل انثیین، یا دو مادہ اللہ نے حرام کیے. مادہ دو کون سے بنے؟ بکری اور بھیڑ. ام اشتملت، ام ما اصل تھا ام ما، یا وہ جو مشتمل ہے اس کے اوپر رحم الانثیین، دو ماداؤں کا. میری طرف دیکھیں، یہ اگلی آیت سمجھاؤں. ان میں دو مادہ کون سے ہیں؟ بکری اور بھیڑ. سمجھنا، ہاتھوں کو دیکھنا میرے کو. بکری اور بھیڑ، یہ جو دو مؤنث ہیں، ان کے رحم کے اندر جو چیز ہے، ان دونوں مادہ کے رحم میں جو ہے، بکری کے رحم میں جو ہے ایک مادہ، دوسری مادہ بھیڑ کے رحم میں جو ہے، آگے وہ رحم میں جو بھی ہے وہ نر ہے یا مادہ. سمجھ رہے ہیں جملہ؟ دو ماداؤں کے رحم میں جو ہے بکری بھیڑ، ان کے رحم میں جو ہے بچہ یا بچی، وہ حرام ہے. تو دلیل لاؤ. اب میں ایک ہی جملے میں بات کٹھی کر رہا ہوں. دو مذکر اللہ نے حرام کیے، بکرا میڈھا، دلیل لاؤ. دو مؤنث اللہ نے حرام کیے، بکری بھیڑ، دلیل لاؤ. یا دو ماداؤں کے رحم کے اندر جو بچہ بچی ہے، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی، وہ اللہ نے حرام کیا ہے. وہ بچہ بچی جو رحم میں ہے دونوں ماداؤں کے، اگر وہ حرام ہے دلیل لاؤ. اب دیکھو، سبحان اللہ. اب چلو میں جملہ پورا کر لوں پھر حاشیہ پڑھتے ہیں. کل اعزا کرین، میرا مقام حل ہو گیا. کیا دو مذکر اللہ نے حرام کیے، دلیل لاؤ. یا دو مادہ حرام کیے. ام ما، یا وہ جو مشتمل ہے اس کے اوپر رحم دو مؤنثوں کا، خواہ وہ نر ہے یا مادہ وہ بچہ، وہ حرام کیا اللہ نے. تو دلیل لاؤ. نبئونی بعلم، خبر دو مجھ کو علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو. مطالبہ دلیل نقلی از کتب سابقہ و انبیاء، عقلی دلیل نقلی دلیل لاؤ. اوپر مانا جملہ پڑھ نمبر 2، یعنی ذکوریت کی وجہ سے تحریم ہے، دونوں مذکر حرام ہے، یا انوثیت کی وجہ سے، یا رحم کے مشترک ہونے میں. اگر حرمت رحم کی وجہ سے ہے تو تمام جانوروں کو رحم احاطہ کرتے تو سب حرام ہونے چاہیے. اور آپ کے پاس ایک اور جملہ بھی لکھا ہے فارسی میں بعلم ان کا، یعنی نقلی صحیح بیارید از ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، ان کی دلیل لاؤ. انہوں لطف نہیں آیا، لکھو حاشیہ. کیا کروں، سمجھا تو دیے میں نے بات. نمبر 1، علت تحریم مذکر ہونا ہے تو ہر مذکر حرام. نمبر 2، علت تحریم مؤنث ہونا ہے تو ہر مؤنث حرام. نمبر 3، علت تحریم اشتمال، اما اشتملت اشتمال علی الارحام، علیہ ارحام انثیین سے نکالا لفظ، اشتمال علی الارحام ہے، یعنی جو چیز رحم میں ہے تو ہر مذکر اور ہر مؤنث حرام ہونا چاہیے. کیونکہ کوئی مذکر کوئی مؤنث بغیر رحم کے نہیں آتا.
پتہ نہیں ساتھی نے حاشیہ سمجھا بھی ہے کہ نہیں، حاشیہ کو دیکھیں. اگر حرام ہونے کی وجہ مذکر ہونا ہے، یہ بکرا مذکر ہے، یہ میڈھا مذکر ہے، تو پھر ہر مذکر حرام ہو. اگر حرام ہونے کی وجہ مؤنث ہے، یہ بکری مؤنث ہے حرام ہے، یہ بھیڑ مؤنث ہے، پھر ہر مؤنث حرام ہونا چاہیے. صرف یہ کیوں؟ اور اگر حرمت کی وجہ رحم ہے کہ یہ رحم میں سے ہو کر آ رہا ہے، تو ہر مذکر مؤنث رحم میں سے ہو کر آتا ہے، ہر مذکر مؤنث حرام ہونا چاہیے. اب وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، حمولہ کا بیان آ گیا بڑے قد والے، اور اونٹوں میں سے 2 نر اور مادہ. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے میں سے بھی 2 نر مادہ. قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، دلیل عقلی بنفی حرمت، کوئی دلیل نہیں حرام ہونے پر. اب اونٹ میں سے اونٹ اور اونٹنی، اور گائے میں سے نر اور مادہ، ایک گائے اور ایک بیل. قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ، آپ نے بتانا ہے کیا 2 مذکر اللہ نے حرام کیے ہیں. کون سے بنے گے 2 مذکر؟ اونٹ اور بیل. ام الانثیین، یا 2 مادہ اللہ نے حرام کیے ہیں، اونٹنی اور گائے. ام یا اما ام ما، یا وہ جو مشتمل ہے اس کے اوپر رحم 2 ماداؤں کا. اب اونٹنی کا اور گائے کا رحم، اگر رحم کے اندر ہونا اور رحم سے نسبت ہونا یہ حرمت کی وجہ ہے، تو ہر چیز مذکر مؤنث رحم میں سے ہو کر آتے، پھر تو ہر مذکر مؤنث حرام ہونا چاہیے. ام کنتم شہداء وصاکم اللہ بہذا، نفی دلیل بھائی، کیا تم موجود تھے جب تاکید کی تھی اللہ کریم نے تم کو بہذا، اس تحریم خود ساختہ کی، یہ جو تم نے چیزیں حرام کی ہوئی ہیں اللہ نے تم کو تاکید کی تھی، کیا تم موجود تھے؟ و ظالم و جھوٹا و زجر. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ثمرہ دنیاویہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ. تحریم و تحلیل کے باب میں اپنی طرف سے حلال کرے کہ اللہ راضی ہے. لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ سبب افتراء، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر دلیل کے. ثمرہ اخروی، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقین اللہ کریم نہیں ہدایت دیا کرتا ظالم قوم کو، مشرکین کو. لکھا ہے راہ جنت کا آخرت میں اللہ نہیں دکھائے گا ظالم قوم کو. ہونا لا اجد فیما اوحی، بس 1-2 حاشیے لکھ لو، میں بھی تھک گیا ہوں. اس لا اجد فیما اوحی مہر علی طعام یطعمہ سامنے لکھو. اللہ سے تو یہ اشکال ہے کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں اور کوئی نہیں. حالانکہ باقی حرام بھی تو ہیں. جواب، یہ حصر اضافی ہے. یعنی جن کو تم حرام سمجھتے ہو، بحیرہ، صاحبہ وغیرہ، آپ نے سورۃ مائدہ میں پڑھے تھے، یعنی بحیرہ، صاحبہ وغیرہ، وہ حرام نہیں، یہ حرام ہے. اب ایک یہاں تھوڑی سی بات لکھواتا ہوں، سورۃ بقرہ میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ. لکھیں جی لامہ خنزیر کے متعلق. نمبر 1، خنزیر بے غیرت جانور ہے. کوئی دوسرا اس کی مادہ کے قریب آئے تو یہ ایک طرف ہو جاتا ہے. نمبر 2، باقی حیوانات میں سے صرف اس کو لواقت کی عادت ہے.
نمبر 3 نجس العین ہے، نمبر 4 گندگی خور ہے، آخری سطر دیکھیں صفحے کی، الذین ہادو حرمنا، ہادو پر لکھا ہوا ہے جواب سوال، سوال سامنے لکھ لیں، سوال. اگر صرف یہی چیزیں حرام ہیں تو یہود پر ناخن والے جانور اور چربیاں کیوں حرام تھیں؟ صفحہ 307 آخری سطر ہے اس صفحے کی، نحن نرزقکم وإیاہم. یہاں ہاتھ رکھیں، 15واں پارہ کھولیں، سورۃ بنی اسرائیل. یہ صفحہ کھولیں 582 پہلی سطر، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. یہاں کیا ہے؟ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. یہ فرق آپ کو لکھواتا ہوں، لکھیں جی. یہاں سورۃ الانعام پر لکھنا ہے، یہاں نَرْزُقُكُمْ مقدم کیا، کیونکہ یہاں اغنیاء کا ذکر ہے، مالدار اغنیاء کا ذکر ہے. ان کو اپنی جان کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل میں فقراء کا ذکر ہے، ان کو اولاد کی فکر زیادہ ہوتی ہے. صفحہ 210 310 یہ جو 1 2 3 4 5ویں سطر میں لفظ ہیں، او یاتی یا بعض آیات ربک، اس کا جملہ لکھیں، پہلے اوپر کر کے لکھیں کیونکہ پھر اور حاشیہ بھی لکھنا ہے اسی آیت میں. نمبر 1 طلوع شمس از مغرب، از بقیہ مفسرین. نمبر 2 ہر وہ نشان جسے دیکھ کر لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں. آج حضرت مولانا حسین علی سے رحمۃ اللہ حضرت لکھ لیں، نوٹ، طلوع شمس از مغرب بھی اس میں شامل ہے. اسی آیت میں لفظ ہیں یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. اس کا حاشیہ لکھیں گی، لکیر لگا دیں تاکہ حاشیے میں فرق ہو. ایمان فائدہ مند نہ ہونے کی 2 صورتیں، ایمان فائدہ مند نہ ہونے کی 2 صورتیں.
جب میں نے یہ بات رات لکھی ہے تو حافظ عزیر کو کیسے ملے گی اپنے قرآن پر؟ ایمان فائدہ مند نہ ہونے کی دو صورتیں: نمبر 1 ایمان نہ ہو. 20 سالوں میں نے پہلی دفعہ لکھی یہ بات. حافظ عزیر کو کہاں سے ملے گی؟ مولانا عزیر دیکھ رہے ہیں اوپر نیچے میں بھی یہ مل جائے لکھی ہوگی. تو کیا عرض کیا عنوان؟ ایمان فائدہ مند نہ ہونے کی دو صورتیں: نمبر 1 ایمان نہ ہو اور بوقت عذاب ایمان لایا جائے. نمبر 2 بحالت ایمان اعمال صالحہ نہ کیے جائیں. نوٹ: معتزلہ دوسری بات کے قائل ہیں کہ اعمال صالحہ نہ ہوئے تو ایمان فائدہ نہ دے گا. ان کی دلیل اب آیت کے لفظ لکھیں: او کسبت فی ایمانہا خیرا. ان کی دلیل او کسبت فی ایمانہا خیرا. جواب: یہ او عاطفہ نہیں، اے او کا سبب او عاطفہ نہیں، کہ اس کا عطف آمنت پر ہو، بلکہ جملے کا عطف ہے جملے پر. عبارت تھی لا ينفع، لکھو جی، لا ينفع نفسا کسبها، کسب سے کسبها لم تکن، آگے وہی لفظ ہے کسبت فی ایمانہا خیرا. خلاصہ: بوقت عذاب اعمال صالحہ کے فائدہ مند نہ ہونے کا ذکر ہے. نمبر 2 اگر او عاطفہ ہو تو خیرن سے مراد اخلاص. چلو جی، ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین. برحمتک.